کسی نون لیگ گنڈا گردی والے سے نہیں ڈرتے. اور ڈاکو تم نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا اور پھر تم تماشے کرتے ہو یہاں. تم منکرین ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور پھر لبیک کو آنکھیں دکھاتے ہو. لبیک والے تمہاری آنکھیں نکال دے گا, یاد رکھنا. میں بالکل نون لیگ کے گنڈوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں, تم سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے. میں ہمارے یہ بال تو بڑا ہمارا یہ پاک ہے نا, ہمارے جوتی کی نوک پہ تم سے نہیں ڈرتی. اپنی حدود میں رہا کرو. خبردار کسی لبیک کے کارکن کو تم لاوارث سمجھو. تم جانتے نہیں ہو میں کمینو, تمہارا نون لیگ نے مساجد سے سپیکر اتارے, درود و سلام کو پابندیاں لگائی, حضور کے نام لیوا کو تشدد قرار دیا, ممتاز قاضی کو تخت دار پر لٹکایا. کہتا جی ہمارے لیڈر نے لگوایا, فلاں نے لگوایا ہے. میں کہتا تیرا لیڈر بھونکے نہ آگے ٹی وی تے بولے نا کہ ہم نے ممتاز قاضی کو تخت دار پر نہیں لگوایا, یہ جنرل رحیل نے لگوایا ہے. تو ہم جانے پہ جنرل رحیل جانے. اب ہمیں کوئی نون لیگ کا گنڈا, ان کا کونسلر میں کا پتر احتیاط بند ہونی تیرے پتہ لگ جائے گا. احتیاط بند ہونی صرف تیرے پتہ لگ جائے گا. حسن دے کے روڑ لئی تینو دتا کس دلاسا ہوں, کہ عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہوں. تے سوڑی سامی سب گدے سن تے برت سک سے پاسا ہوں. صاحب تے کو لیکھا مکسی باہو رتی گھٹ نمایا. مخصوصا کرو دے ہو نا, بلے بلے ایک کاکے نو میں نومینیٹ کر رہا ہوں. جس کو ادارے کو جہاں کھوڑ گیا میں کلے ہی لوٹ جانا ہے. ان کے نے مقصود وال ہاتھ کیتا تے میں ہاتھ نہ کے مروڑ کے پیچھے کر دیا گا. اور میرے کو بڑی گل آ جائے ہمیں کچھ اور نہ کال کرا لینا. ہاں تمہیں اگر تمہیں بڑا مان ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, ساڈے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے کہ جیڑا حضور دی ختم نبوت تے کم کردا نا, سائیں دا ہاتھ ان دی کان تے ہوندا ہے کر کے. کہ نون لیگ کے گنڈے, کوئی پی ٹی آئی کے گنڈے, کوئی پیپل پارٹی کا گنڈا, کوئی اور سیاسی جماعت کا گنڈا اٹھ کر کہے گا مولوی صاحب آپ نے لبیک کا نعرہ سیاسی لگا دیا ہے, اقبال تو بتا تو نے ایسا تصور پیش کیا. اقبال کہتا نا نا نا, میں نے تو وہ والا تصور پیش کیا جو تصور صحابہ نے حضور سے محبت کی. او بھائی جڑا ساؤنڈ ہے نا ذرا میرے سامنے پوے نا تاکہ میں اشارہ کرنا تے میں چلے بند کر دے. میں ذرا گل بھی کرنی نا کاکیاں نال تے بیٹھ کے. میں کہ اقبال تو نے کون سا تصور پیش کیا پاکستان ایسا ملک حاصل کرنے کے لیے, کون سا تصور پیش کیا. اقبال کہتا سا کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس. اقبال کہتا اگر امت مسلمہ حضور کا غلام اگر جی سکتا ہے ایسے کر کے تو حضور کے ساتھ انواع محبت کر کے جی سکتا ہے. اور اقبال کہتا ہے برگو ساز کائنات از عشق اس. اقبال کہتا ہے اگر کائنات کی نبض چل رہی ہے, اگر کائنات میں رونق آباد ہے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے آباد ہے. جب حضور سے آباد ہے تو پھر تصور اقبال نے یہ پیش کیا ہو. تو اقبال ایک اور جگہ بولا, اقبال کہتا در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہوں مسلمہ کدھر لگا پھردا, ادھر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آن گے جبے دستارے پاگے, بڑے بڑے لوگ آن گے تینوں گمراہ کرن گے, انہوں نے لیڈروں دے نعرے جائز ہون گے کہ وہ کمینے اٹھ کے حضور دے نعرے نو سیاسی بنا دین گے. میں کہا جلیا باوے سیاسی نعرہ ہے تو حضور دا نا تے ثواب والا نعرہ نا, تے ثواب والا نعرہ نا. انہا مطلب کی حضور میں حاضر. یارا کبھی کسی لیڈر کا نعرہ لگ رہا ہو, کبھی کسی نے پوچھا یہ کہاں ہے جائز. لیڈر کے ذاتی وہ بندہ کہ تیرے کسی کم نہیں آنا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر ہے. جلے دینا محبوبہ نے کم آنا. انس بن مالک اے حضور دے او غلام جنہ 10 سال حضور دی خدمت کی تھی, جنہ 10 سال حضور دی خدمت کی تھی. ایک دن انہوں نے دل میں خیال گزرے کہ قیامت والے دن او ساری مخلوق جمع ہونی, ساری مخلوق جمع ہونی. بھائی میری گل سنو, پکے تو بہتر میری گل ہے, توجہ نال گل سننا ہوگا جو پھر بہتر. میں پکے تو بہتر میں توجہ گل سنا, میں گل سنانا ہے بیٹھا, آواز میں لگ جائے گی کوئی نہیں, نہ بھی لگی تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں, گل سنو توجہ نہ. انس بن مالک 10 سال حضور دی خدمت کی, انہوں نے دل وچ خیال گزریا کہ یار قیامت میں اتنی بھیڑ ہونی تے اساں حضور نو قیامت دن کتے تلاش کری. انہاں حضور دی بارگاہ وچ کہہ چھڈیا حضور قیامت والے دن اتنی بھیڑ ہونی تے تواڈے اے غلام تانوں کتے تلاش کرن. حضور نے فرمایا او انس
قیامت والے دن میں اپنی گناہگار امت نو حوض کوثر تے جام کوثر پلا رہے ہوں گا، اتنے آ جاویں انہیں کہا حضور جی ادھر بھی ملاقات نہ ہوئے تو حضور نے فرمایا میں نام اعمال تے میزان تے تو میری گناہگار امت دے گناہ بد جاون گے تے میں نیکیاں دا اضافہ کرا کے انہوں جناب گزروا رہے ہوں گا. انہیں کہا جی حضور میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے. حضور نے فرمایا میں پل صراط تے اپنی گناہگار امت نو رب سلم امتی کہہ کے رب سلم امتی کہہ کے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ حضور کی بات نہ کریں لبیک نہ لگائے ہر وقت آپ یہی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں جلیا بال تو باریک تے تلوار تو تیز ہونی پل صراط تے کیا اس کو گر کر وہاں کٹ کر وہی گرے گا جو آج یہاں حضور سے کٹا ہوا ہوگا. جو آج امام الانبیاء سے تعلق یہاں کٹ کر رہے گا وہاں وہ کٹ کر گر جائے گا. جس کا آج تعلق رسول اللہ سے ایسے ہوگا نا تو پھر بریلی کا امام بولا کہتا اسد قیامت والے دن پل صراط بھی نچ کے گزار لی تے میں کہا اللہ حضرت تو لوگ کہنے دنیا میں کہ بابا جی لبیک کے نعرے پر قوم کو جب لگوا کر نعرہ لگواتے تھے تو بابا جی لوگوں کو تیار کرتے تھے کل ہم نے پل صراط اج کر کے گزار لی. میں کہا اللہ حضرت کیویں گزارنے لوگ تے ڈراندے وہ بال تو باریک ہے تلوار تو تیز ہے تے اعلی فرماندے او لوگ پریشان نہ ہو جنہاں دے دل وچ حضور نال انواع محبت ہے. اج پل صراط پتہ کیویں گزارنے کوئی اپنی نیکیاں دے بل بوتے نہیں کوئی اپنے تقوی دے بل بوتے نہیں گزارنی. ہم نے پل صراط کل قیامت کے دن اس ناز پر گزارنی ہے اس آواز پر گزارنی ہے کہ جب ہم پل صراط کے ایک کونے سے داخل ہوں گے تو آخری کونے پر امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے اور امام الانبیاء کا حسن مبارک اور امام الانبیاء ہے کون. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس کہنے حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونے پھر حسان بن ثابت بولے واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ تو حسان بن ثابت بولے. پھر عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شاعر بولے حضور کی شان میں فرماتا روحی الفداء لمن اخلاقه شهدت بانه خير مولود من البشر. عبداللہ بن رواحہ فرمانا حضور ساڈی جانا تواڈے انہاں اخلاق دے اوتے قربان. روحی الفداء حضور ساڈیاں جانا تواڈے کتے لمن اخلاق حضور جو تواڈے اخلاق کرنا جی میں تسی نماز پڑھی تلوار چکی جنگوں دے وچ تشریف لے کے حضور تواڈے ایک ایک ادا دے اوتے ساڈی جانا قربان. جلے صحابہ دے حضور دے ایک ایک ادا دے اوتے اپنی جان قربان کرن تے تو اجے حضور دا نڑا لان نو سوچے. سمجھ آ رہی میری میں تنوں دلیر بھی کر کے جانا اینج کر کے جینا اینج کر کے مر کے جانا مرتے اس شان سے مرنا ہے کہ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے جان کی کوئی پرواہ نہیں. ہم نے تو بات رسول اللہ کی عزت کی ایسے کر کے کرنی ہے ہم نے بالکل ہر حضور کے دین کے باقی کو یہ کہنا ہے. ہم کیونکہ حسین کے ماننے والے ہیں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ محرم گزریا نا لنگر کھاتے نے حسینی بیٹھے ہو نا او بھائی سبیل ولائی حسین نے کدے مولوی صاحب کو پوچھنا کہ امام حسین کربلا آئے کیوں حسین ساڈا وہ جڑا مقصود کاکا رہندا کاکا جڑا چونک دے وچ جھنڈے لاندا نا انہوں اتنے نون لیگ دے گنڈے وہ سمجھن پاکستان میں کہے یاد رکھنا میری یہاں بیٹھے ہر بندے کے دل پر ہاتھ رکھ کر میں دل تے ہاتھ رکھ دے سچ سچ دس ایتے دل تے ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ میں سچ سچ دس تھوڑا لیڈر کہندا میں بالکل نون لیگ کے گنڈوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے. میں ہمارے کی بات تو بڑا ہمارا یہ بات ہے نا ہماری جوتی کی نوک پہ تم سے نہیں ڈرتی. اپنی حدود میں رہا کرو. خبردار کسی لبیک کے کارکن کو تم لاوارث سمجھو. تم جانتے نہیں ہو میں او بھائی ایک منٹ کیا بات والی بات نہیں ہے. ہم بالکل ہم کسی نون لیگ گنڈا گردی والے سے نہیں ڈرتے. اور ڈاکو تم نے ختم نے بہت ڈاکہ مارا پھر تم تماشے کرتے ہو یہاں تم
تم منتہی میں ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور پھر لبیک کو آنکھیں دکھاتے ہو، لبیک والے تمہاری آنکھیں نکال دے گا.